الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 10 پڑھ کر اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ یہاں تابہ کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں توبہ مصدر ہے باب نصرہ، لیکن یہاں حدیث پاک میں تابہ کا صلہ علی آیا ہے، تو تابہ کا صلہ علی آئے تو معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور الی آئے تو معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ تابہ کا صلہ الی آئے تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے توبہ کرنا، جیسے توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور تابہ کا صلہ علی آئے تو معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنا، جیسے آیت کریمہ ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، تو یہاں توبہ کی قبولیت کا معنی ہے۔ بہرحال تشریح حدیث، اس حدیث پاک میں توبہ قبول ہونے کی آخری حد بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہے گی جب تک قیامت کے نزدیک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ ضمناً یہ بات یاد رکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث سے پاک کی تشریح آیت کریمہ سے ہوتی ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، قرآنی آیت کی تفسیر اور تشریح حدیث پاک کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہاں حدیث پاک کی تشریح آگے آنے والی آیت کریمہ سے ہو رہی ہے۔ گویا آپ اس کو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر الحدیث بالآیہ یا تشریح الحدیث بالآیہ۔ ارشاد ربانی ہے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوگی تو کسی کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت کیا کسی کا بھی ایمان لانا قبول نہیں ہوگا؟ کیا کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ یا اس میں کچھ توضیح اور تشریح ہے؟ تو اس بات میں تو اتفاق ہے
کہ جو بالغ لوگ اس منظر کو دیکھیں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ متفق علیہ بات ہے کہ جو سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور پھر وہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ البتہ جو اس وقت پیدا ہو گئے یا اس وقت وہ بالغ مکلف نہیں تھے، کیا ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ یا اس میں کچھ اختلاف ہے؟ تو اس بارے میں علماء کے رحمہم اللہ کے دو گروہ ہیں۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں طلوع الشمس من مغربہا، یعنی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد قیامت تک توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بالغ ہو نابالغ ہو اس وقت پیدا ہوئے، بہرحال سب اس قول میں آ گئے کہ کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس واقعے کے وقت جو بالغ ہو گئے ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا، بعد والوں کی توبہ قبول اور ایمان معتبر ہوگا۔ بہرحال اب ہم حدیث نمبر 11 پڑھ رہے ہیں۔ وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر۔ یقبل فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قبول مصدر ہے، باب سمع، معنی قبول کر لینا۔ ابواب کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ باب سمیع کے علاوہ اگر یہ فعل کسی دوسرے باب سے آتا ہے تو معنی بدل جائے گی۔ یغرغر یہ بھی فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، غرغرہ مصدر ہے، باب فعللہ، معنی ہے کسی چیز کے لیے تباہی کا سامان کر دینا۔ حالت نزا کو بھی غرغرہ اسی لیے کہتے ہیں۔ ما لم یغرغر، اس قید کا کیا فائدہ ہے اور اس قید کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس وقت تک جب کہ آدمی کی روح حلق تک پہنچ جائے اور اس کو اپنی موت کا یقین ہو جائے، موت کے فرشتے نظر آنے لگے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آخری والی جو قید ہے یہ اصل قید ہے، موت کے فرشتے نظر آنے لگے، یعنی آدمی کی روح حلق تک تو پہنچ جاتی ہے، اس کو اپنی موت کا یقین بھی ہو جا رہا ہے، لیکن موت کے فرشتے اگر نظر نہیں آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول ہوگی۔ بہرحال اس میں تفصیل ہے اور آگے ہم بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موت کے وقت آدمی کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت اس کو حالت یاس کہا جاتا ہے۔ بہت غور سے سنیں گے آپ، حالت یاس کہا جاتا ہے، یعنی انسان ظاہری اسباب کے درجے میں زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، جس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ نو گارنٹی، آپ گھر پر لے کر جائیے، خدمت کیجیے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے اگر جواب دے دیا ہے
تو اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ظاہری اسباب کے درجے میں زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، مگر اس وقت اس پر عالم برزخ کے احوال وغیرہ منکشف نہیں ہوتے، تو اس وقت میں بالاتفاق مسلمان اور کافر دونوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے اوپر کہا تھا کہ موت کے فرشتے نظر آنے لگے، یہ اصل قید ہے۔ اب یہاں سب کچھ پایا جا رہا ہے، لیکن موت کے فرشتے کہیے یا عالم برزخ کے احوال وغیرہ منکشف نہیں ہو رہے ہیں۔ اب اگر مسلمان ہیں، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، کافر ہے وہ ایمان لے آ رہا ہے تو اس کا ایمان قبول ہوگا۔ خلاصے کے طور پر آپ یہ یاد رکھیں گے کہ حالت یاس میں مسلمان اور کافر دونوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور حالت یاس کا مطلب یہی ہے کہ موت کا گرچہ یقین ہو جائے، اسباب کے درجے میں زندگی سے مایوس ہو جائے، لیکن یا تو موت کے فرشتے نظر نہ آئیں یا عالم برزخ کے احوال وغیرہ منکشف نہ ہوں، تو مسلمان اور کافر دونوں کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، بلکہ قبول ہوتی ہے۔ دوسری حالت، اس میں عالم برزخ کے احوال اس پر منکشف ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو فرشتے وغیرہ نظر آنے لگتے ہیں، تو اس حالت میں اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اب دو حالتیں ہو گئی۔ موت کے وقت آدمی کی دو حالتیں ہوتی ہیں، پہلی حالت کو حالت یاس کہا جاتا ہے، اور دوسری حالت میں عالم برزخ کے احوال بھی منکشف ہو رہے ہیں، فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو حدیث بالا کا یعنی ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کا تعلق کس حالت سے ہے؟ پہلی حالت سے ہے یا دوسری حالت سے؟ تو یاد رکھیے کہ حدیث بالا میں اسی دوسری حالت کا بیان ہے، اور اس حدیث کا مفہوم قرآن مجید کی اس آیت میں بھی آیا ہے۔ آیت کریمہ ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ ان لوگوں کی توبہ معتبر نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت ان کے سامنے آ جاتی ہے تو کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں۔ موت سامنے آ جاتی ہے کا مطلب یہی ہے کہ عالم برزخ کے احوال ان پر منکشف ہو جاتے ہیں یا موت کے فرشتے ان کو نظر آنے لگتے ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے آپ کو اور ایک آیت کریمہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ فرعون کی توبہ کا تعلق بھی اسی دوسری حالت سے ہے۔ فرعون کی توبہ جو قبول نہیں ہوئی اس بنا پر کہ اس پر احوال برزخ وغیرہ منکشف ہو گئے تھے، یا اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا، اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد یا احوال برزخ کے منکشف ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، اس بنا پر فرعون کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ بہرحال اس حدیث میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ آدمی سے جب گناہ ہو جائے تو فوری طور سے توبہ کر لے۔
ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کی عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اول تو وہ جان بوجھ کر اپنے معبود کی نافرمانی اور گناہ نہ کرے، حتی الامکان یہی کوشش ہونی چاہیے کہ خدا اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی ہم سے سرزد نہ ہو، اور اگر نادانی سے گناہ سرزد بھی ہو جائے تو خالق کے قہر و غضب سے ڈرے اور فوراً توبہ کر لے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ نام عبداللہ، کنیت ابو عبد الرحمن، والد کا نام عمر بن خطاب، والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ اپنے والد کے ساتھ مسلمان ہوئے، والد کے ساتھ ہی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بدر اور احد میں شرکت کی اجازت نہیں ملی، وجہ بچے ہونے کی وجہ سے۔ خندق، خیبر، بیعت رضوان، فتح مکہ، غزوہ حنین، محاصرہ طائف، حجۃ الوداع، غزوہ تبوک، ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، فتنے سے بہت دور رہتے تھے۔ یزید کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرمایا اگر یہ خیر ہے تو ہم اس پر راضی ہیں، اور اگر شر ہے تو ہم نے صبر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ علم و عمل کا مجمع البحرین سمجھتے تھے، یعنی علم و عمل کا سنگم سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قضا کا عہدہ پیش کرنا چاہا تو انہوں نے معذرت کر لی، ملکی انتظام میں بالکل شرکت نہ کرتے۔ ان کی زندگی میں چند نمایاں عادات تھیں: پابندی سنت، خشیت الہی، پابندی سنت۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کی طرف سے متبع سنت کا لقب ملا تھا۔ اس لیے آپ کی سب سے بڑی خصوصیت پابندی سنت، خشیت الہی، عبادت و ریاضت، مشتبہات سے اجتناب، مشتبہات حرام و حلال کا شبہ ہو، زہد و تقوی، مسکینوں سے ہمدردی، سخاوت، مساوات، اختلاف امت سے بچنا۔ قرآن کریم کے ساتھ خصوصی شغف تھا، قرآن پر بہت زیادہ غور کرتے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف سورہ بقرہ 14 یعنی سورہ بقرہ پر 14 سال صرف کیے۔ سورہ بقرہ پر 14 سال صرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اتنا غور و فکر اور اتنا تدبر سے کام لیا کہ صرف سورہ بقرہ کو 14 سال میں ختم کیا۔ قرآن کریم کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث نبوی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس ضمن میں ایک اہم نقطہ بتا دوں کہ جیسے
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رئیس المحدثین کہا جاتا ہے، یا جیسے ان کو رئیس المفسرین کہا جائے تو ان کو بھی رئیس المحدثین کہا جائے۔ غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال و افعال جو اور لوگوں کے سامنے ہوتے، یہ ان سے پوچھ لیا کرتے اور پھر اس کو یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں وفات کی بہت تمنا تھی۔ فرماتے تھے کہ جس زمین سے میں نے ہجرت کر لی اس زمین میں مرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ اگر میں مکہ میں مروں تو مجھے حرم سے باہر دفن کرنا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال مکہ میں ہوا اور قبرستان میں دفن کیے گئے۔ حجاج ابن یوسف نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد 1630 ہے۔ گویا آپ رضی اللہ عنہ کا شمار بھی مکثرین صحابہ میں ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔